الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ نے ایمان والوں کو اس آیت شریفہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے وضو کے فرائض سکھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو وہ نماز کی طرف۔ لفظی معنی ہے جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، اور مرادی معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو دھوو، الی المرافق، کے کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور پاؤں دھوو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ قرآن کریم نے وضو کے 4 فرض بیان فرمایا، گویا کہ پہلے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھوو۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجہ کا معنی دلیل ہوتا ہے۔ چہرے کو بھی وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا پہچان کا ذریعہ ہے۔ جیسے دلیل اپنے دعویٰ کے لیے پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح چہرہ بھی انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی انسان کا چہرہ نہ دیکھ سکے آدمی تو اس کو نہیں پہچان سکتا صحیح طور پر، تو چہرے کو وجہ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے چہرے کی حد یہ بیان فرمائی کہ پیشانی کے اوپر جہاں بال جہاں سے اگتے ہیں اس سے نیچے، پیشانی کے شروع سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر کان پٹی سمیت گویا کہ دوسرے کان کی لو تک، اس کو وجہ کہا جاتا ہے، چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس سارے حصے کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر چہرے میں گھنی داڑھی ہے، پانی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر داڑھی کا خلال، پھر داڑھی کا مسح فرض ہے۔ جو داڑھی ملی ہوئی ہے چہرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا مسح فرض ہے، پانی کے ساتھ ہاتھوں کو تر کر کے مسح اس کا فرض ہے، اور جو داڑھی نیچے لٹکی ہوئی ہے اس کا خلال سنت ہے۔ اگر داڑھی ہلکی ہے جس سے چمڑا چہرے کا نظر آتا ہے تو پھر پانی کو چمڑے تک پہنچانا فرض ہے۔ تو چہرہ دھونا اس طرح فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بازوؤں کا دھونا کونیوں سمیت فرض ہے۔ کونی اگر خشک ہوئی، تھوڑی سی جگہ خشک ہوئی، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جیسے چہرہ سارا دھونا فرض ہے، اسی طرح بازوؤں کو دھونا بھی کونیوں سمیت فرض ہے۔ چہرے کے اندر ہونٹ بھی ہے، ہونٹوں کا ظاہر کا دھونا بھی یہ فرض ہے۔ ایسی شے اگر ہونٹوں پر لگی ہوئی ہو جس سے پانی نہیں لگتا ہونٹوں کو تو وضو نہیں ہوگا۔ مثلا ہونٹوں پر سرخی ہو تہ والی جس سے پانی نہیں جاتا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح رنگ جو ہوتا ہے پکا رنگ تہ والا، وہ اگر جم جائے اس کو جب تک اتارا نہ جائے اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح انگوٹھی پہنی ہوئی ہے انگلی کے اندر، تو انگوٹھی اگر اتنی سخت ہے کہ پانی نہیں جاتا وضو نہیں ہوگا، انگوٹھی ہلا کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ آٹا ناخن کے اندر خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں جاتا، وضو نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ساری جگہ کو چہرہ اور بازو کی ساری جگہ کو دھونا فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم میں مطلق آیا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔
لیکن حدیث پاک میں جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی چوتھائی کا ایک موقع پر مسح کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے فرض سارا نہیں ہے، سارے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے، چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو فرائض میں چوتھائی حصہ آیا۔ اور پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت بھی فرض ہے، اس میں بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ البتہ مسلسل دھونا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی چہرہ دھو کر رک گیا، چہرہ خشک ہو گیا، یا بازو دھو کر رک گیا، خشک ہو گئے، بعد میں پھر دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلسل دھونا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔